ویلکم بیک ٹو انیلا انٹرٹینمنٹ۔ کامیابی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر اس لڑکی کے لیے جو اکیلے خواب دیکھے اور پھر ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے شہر بدل دے۔ اسلام آباد کی سادہ سی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی نفیس آنکھوں معصوم دل والی یہ لڑکی جب اپنے خوابوں کے تعاقب میں کراچی آئی تو کسی کو نہ جانتی اور نہ ہی کسی کا سہارا تھا، لیکن اپنی محنت اور ہنر سے اپنی ماڈلنگ کی دنیا میں جگہ بنائی، پھر ڈراموں میں نام کمایا اور آج تماشا سیزن 4 میں اپنی شخصیت اور انداز سے سب کو حیران کر رہی ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اداکارہ، ماڈل اور ٹک ٹاکر سارہ نیلم کی، جس نے کم وقت میں اپنی محنت اور ٹیلنٹ سے سب کو متاثر کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سارہ نیلم کی زندگی کے وہ راز بھی شیئر کریں گے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس چھوٹی سی ایج میں سارہ نیلم کو کیا کیا کرنا پڑا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سارہ نیلم 20 اگست 2003 کو پاکستان کے خوبصورت شہر اسلام آباد میں پیدا ہوئی۔ اس وقت ان کی ایج صرف 22 ایئرز ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ہائٹ 5 فٹ 4 انچ اور ویٹ 45 kg۔ سارہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اسلام آباد سے ہی حاصل کی۔ سارہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہے جس میں ان کے والدین اور بہنیں شامل ہیں، لیکن کوئی بھی بھائی نہیں۔ چھوٹی سی عمر سے ہی اتنے خواب دیکھے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ بڑا کریں گی اور اپنی شناخت خود بنائیں گی۔ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے انہوں نے صرف 19 سال کی عمر میں اپنی تعلیم، جس میں وہ سائیکالوجی پڑھ رہی تھی، ادھوری چھوڑ دی اور شوبز کی دنیا کا رخ کیا۔ احساس اور جذباتی طبیعت رکھنے والی سارہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر افسردہ ہو جاتی ہے، لیکن ان کی محنت اور لگن نے انہیں بار بار اٹھنے اور آگے بڑھنے کی طاقت دی۔ سارہ جب اپنی منزل کے خواب کے لیے اکیلے جب کراچی شفٹ ہوئی تو ان کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ اتنے بڑے شہر میں کسی کو بھی نہیں جانتی اور اپنی رہائش کا انتظام ہی ان کو خود کرنا تھا، جس کے لیے سارہ نے ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے کمرہ یا فلیٹ چاہیے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں فیملی جیسے ماحول ہوں۔ جس نے ان کو فلیٹ دکھایا جو ان کو پسند بھی آیا اور یہ اسی دن ادھر ہی شفٹ ہو گئی، لیکن وہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلا ہی دن تکلیف دہ تجربہ لے آیا۔ رات کو کمرشل شوٹ کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر والے پورشن سے کافی سارے خواجہ سراب باہر نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ سارہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی اور بڑی حیرانی سے ان سے پوچھا کیا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو خواجہ سراہوں نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا، ہم تو یہیں اوپر رہتے ہیں۔ تو یہ سن کر سارہ حیران رہ گئی۔ ابھی یہ حیرانی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ نیچے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ سب کچھ سارہ کے لیے دل توڑ دینے والا تھا۔ شروعات میں سارہ نیلم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایک دن انہیں انسٹاگرام پر ماڈلنگ ایجنسی کی طرف سے ان کو میسج آیا۔ وہ کامیاب اور ویریفائڈ ایجنسی ماڈلنگ تھی۔ ان کی خوبصورت رنگت نے انہیں ماڈلنگ کی دنیا میں مقبول بنا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارہ نیلم ایک کامیاب ماڈل بن گئی۔ انہوں نے پاکستان کے مشہور فیشن برانڈ اور ڈیزائنر کے ساتھ کام کیا، لیکن سارہ نیلم کو پہچان سب سے پہلے اس وقت ملی جب وہ مزاحیہ ٹاک شو مذاکرات میں نظر آئیں۔ اس شو میں ان کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی اور وہ راتوں رات سب نظروں میں آ گئی اور سارہ نیلم کو لوگوں کی طرف سے کافی کرٹیسزم بھی فیس کرنے کو ملا اور اس کے لیے سارہ نیلم نے ایک اپالوجی ویڈیو بھی شیئر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کیریئر کو آگے بڑھاتے ہوئے 2023 میں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کیا جو آن ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامہ میں ان کی جاندار اداکاری نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف ایک ماڈل ہی نہیں بلکہ ایک بھرپور اداکارہ بھی ہیں۔ 2024 میں انہوں نے محبت اور مہنگائی میں پرفارمنس دی جس میں وہ مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کے ڈراموں میں سر راہ، ہجر، دوریاں، میم سے محبت، یہ ڈرامے ان کی کافی پسند کیے گئے۔ سارہ نیلم کے انسٹاگرام پر 74,000 سے زائد فالوور ہیں۔ سارہ کی زندگی کی بات کی جائے تو وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، مگر وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ وہ صرف محبت کی شادی کو ترجیح دیں گی۔ ان کا ماننا ہے کہ رشتے میں عزت سب سے اہم ہے اور پیسوں سے زیادہ محبت کو فوقیت دیتی ہیں۔
पर अब अगर बात की जाए सारा नीलम की तमाशा सीज़न 4 में एंट्री की, तो सारा ने तमाशा में एंट्री इस मकसद से की है कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाएं। शो में इनकी पर्सनैलिटी का हर पहलू सामने आया, डांस करते हुए, कभी एक्टिंग करते हुए, कभी सिंगिंग करते हुए, तो कभी फिर एनर्जी से गेम खेलते हुए। शो में इनकी नोटी मगर क्यूट नेचर ने सबके फैन के दिल जीत लिए। तमाशा जैसे रियलिटी शो में रिश्ते लम्हों में बनते हैं और पलक झपकते ही टूट जाते हैं। सारा नीलम का सफ़र भी ऐसे जज्बाती उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। शुरुआत में इनकी मजबूत बॉन्डिंग मलाइका के साथ रही। दोनों की दोस्ती ना सिर्फ सेट पर नजर आती बल्कि मदाह भी इनकी झलक देखकर खुश होते थे। और दूसरी तरफ सारा की ज़ैनब राजा से तल्खियां छुपी नहीं है। बास्केट गेम के दौरान दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। सारा ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़ैनब ने इन्हें मारा और धक्का दिया। मामला इतना बढ़ गया कि खुद बादशाह सलामत को मदाखलत करनी पड़ी। इसके अलावा यासीन के साथ भी इनकी केमिस्ट्री काफ़ी चर्चों में रही। इनके 5 लोगों की टीम है। ये टीम सेट पर एक दूसरे के साथ खड़ी होती है। सारा नीलम इस ग्रुप में सबसे छोटी है, इसलिए सब सारा नीलम का भी ख्याल रखते हैं। मदाओं का कहना है कि सारा के अंदर वो सब कुछ है जो फाइनलिस्ट में होना चाहिए, जज्बात, हिम्मत, टैलेंट और सबसे बढ़कर आवाम की मोहब्बत। यही वजह है कि आज वो रियलिटी शो की कॉन्टेस्टेंट नहीं बल्कि उभरती हुई स्टार के तौर पर देखी जाती हैं। दोस्तों, सारा नीलम की ज़िंदगी की कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर ख्वाब सच्चे हैं और नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद हमवार होते जाते हैं। इस्लामाबाद से कराची तक का सफ़र, देही मेहनत लेकर स्क्रीन की चमक धमक तक का सफ़र और तमाशा सीज़न 4 में आवाम के दिलों में जगह बनाना, सब कुछ इस बात का सबूत है कि सारा नीलम वाकई उभरती हुई स्टार हैं। और सवाल ये है कि क्या सारा नीलम ये शो जीत पाएंगी? अगर आपको ऐसा लगता है कि तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस शो में आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन सा है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ।